اردو زبان کی 5ویں کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 42 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 43 پڑھیں گے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راست گوئی، مولانا خواجہ حالی۔ اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو، یاروں کو کرتی اغیار تو ہے، چلواتی گھر گھر تلوار تو ہے، رشتے ہزاروں تو نے توڑائے، باپوں سے بیٹے تو نے چھڑائے، تو نے صلے میں بخشے ہیں اکثر، سولی کے اورنگ کانٹوں کے افسر، خونخوار لشکر ہیں ساتھ تیرے، رنگی لہو سے ہے ہاتھ تیرے، تیری جلوں میں رسوائیاں ہیں، سنگت میں تیری تنہائیاں ہیں، تو آشتی کی رہتی ہے دشمن، تو مصلحت سے رکھتی ہے انبن، قطع و برش ہے، یہ برش لفظ ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھو، قطع و برش ہے تاثیر تیری، رہتی ہے ننگی شمشیر تیری، شمشیر کا مطلب ہے تلوار ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے جس جا تو جلوہ گستر، دفتر بہت سے ہوتے ہیں ابتر، پڑتی ہے ہلچل ہر مرحلے میں، آتی ہے دنیا ایک زلزلے میں، اے راست گوئی اے تیغ برا، تیرا مخالف کیوں ہونا دورا، سب وحشت آگے مذموم ہیں تیرے، نت مصلحت پر شب خوں ہے تیرے، گن تیرے جن پر ظاہر ہوئے ہیں، وہ تیری دھن میں آخر موئے ہیں، امڑا جہاں سے سیلاب تیرا، کشتی وہاں پھر ٹھہری نہ بیڑا، اٹھتی ہیں دل سے جب تیری موجیں، ہوتی ہے نازل وہاں حق کی فوجیں، عظمت جہاں ہے تیری سمائی، پربت وہاں ہے نظروں میں رائی، شاہوں سے گردن جھکتی نہیں وہاں، طوفان میں کشتی رکتی نہیں وہاں، اے راست گوئی تو وہ ہے افسوں، منکر بھی دل سے ہے جس پہ مفتوں، تلخی میں تیری طرفہ مزہ ہے، ہر دل میں چبھتی تیری ادا ہے، تو نے جہاں دی آواز جا کر، لاکھوں سر اٹھے تیری صدا پر، ہوتی ہے دھیمی پرواز تیری، بڑھتی ہے کم کم آواز تیری، پھر دوڑتی ہے یوں مرد و زن میں، جس طرح آتش لگتی ہے بن میں، آہٹ سے تیری کرتے ہیں جو رم، ہیں گدگداتے دل ان کے ہر دم، جوں جوں وہ ضد سے کرتے ہیں دوری، ضرب ان پہ
تیری پڑتی ہے پوری، جاتا ہے آہوں جب چوٹ کھا کر، گرتا ہے آخر کچھ دور جا کر، تجھ سے بھی جو ہیں وحشی بدکتے، پھر پھر کے تجھ کو جاتے ہیں تکتے، گو حق کی تلخی پائے ہوئے ہیں، پر چوٹ دل پر کھائے ہوئے ہیں، بھاگے ہیں کھا کر زخم نہاں وہ، جائیں گے بچ کر تجھ سے کہاں وہ، دل دوز ہیں سب تیری ادائیں، کڑوی ہے ساری تیری دعائیں، زہر ہلاہل برسوں پئیں جب، بیمار تیرے پائیں شفا تب، دیتی ہے اول تو زخم کاری، مرہم کی آخر آتی ہے باری، کل ہے مسرت ہے آج غم تو۔ ان سب کو جو میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کو لہجہ بنا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جب یاد ہو جائے۔ میں نے پچھلے اس وقت میں بتایا تھا لہجہ بنانا کیسے، دیکھو، کل ہے مسرت ہے آج غم تو، دیتی ہے امرت کہتی ہے سم تو، ٹھیک ہے، تو آپ آرام آرام سے پڑھتے ہیں، دیتی ہے امرت کہتی ہے سم تو، ہوتی ہے سچ سے جب سب کو نفرت، تو جھوٹ پر واں کرتی ہے لعنت، جس جاں تعصب ہے عین ایماں، انصاف کا گل کرتی ہے تو واں، رسم سلف پہ مرتے جہاں ہے، رسموں پہ حملے تیرے وہاں ہے، جس ملک میں ہے جاری غلامی، ہوتی ہے وہاں تو بردوں کی حامی، گل بھیڑیوں کا پڑتا جہاں ہے، تو بکریوں کا وہاں پاسباں ہے، زہر اس عسل کو ہے تو بناتی، یہ دیکھیے عین کے اوپر جو ہے پیش ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ زبر پڑھا جائے گا، یہ غلط ہے، یہاں پر عسل پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، زہر اس عسل کو ہے تو بناتی، جس میں حلاوت ہے سب کو آتی، جس سرزمیں میں پانی ہے عنقا، تو چھیڑتی ہے وہاں ذکر دریا، سانپوں کو خطرہ پاتی جہاں ہے، اندھوں کے آگے کرتی فغاں ہے، طوفاں کی آہٹ پہلے سے پا کر، بیڑوں میں چرچا کرتی ہے جا کر، بلبل ہے گل پر جب چہچہاتی، اس دم خزاں سے تو ہے ڈراتی، پاتی ہے گھر میں جب کچھ دھواں تو، آگ آگ کا گل کرتی ہے واں تو، جب دیکھتی ہے قومیں بگڑتی ہے آگ میں تو قوموں کے پڑتی، کرتی ہے ظاہر ان کی خطائیں، دیتی ہے ان کو پیچیدہ راہیں، گہ منعموں پر ہے تو برستی، گہ جھاڑتی ہے مفلس کی مستی، دیتی ہے طعنے بے غیرتوں کو، کرتی ہے رسوا بے عزتوں کو،
للکارتی ہے تو کاہلوں کو، پھٹکارتی ہے تو جاہلوں کو، جھڑکی ہے تیری عادت میں داخل، ترشی ہے تیری طینت میں داخل، بگڑے ہیں تجھ سے دل بے نہایت، لاکھوں نے کی ہے تیری شکایت، یا نام تیرا جس نے لیا ہے، عالم کو اپنا دشمن کیا ہے، پہنچایا جس نے پیغام تیرا، جمہور میں وہ بدنام ٹھہرا، اے کلمہ حق تیری بدولت، مردوں پہ گزری کیا کیا مصیبت، ٹھہرے جہاں میں بیگانے سب سے، تجھ پر ہوئے وہ دیوانے جب سے، دنیا نے ان پر گو ظلم توڑا، دامن انہوں نے تیرا نہ چھوڑا، ہے تلخ و شیریں ہر بات تیری، سننے میں کڑوی کہنے میں میٹھی، کانوں کو تو ہے گو ناگوارا، منہ سے نکلنا تیرا ہے پیارا، جو حرف حق سے بھاگے بگڑ کر، حق ان کو لایا گردن پکڑ کر، حق کے سب آخر طالب ہوئے ہیں، تب حق کے دعوے غالب ہوئے ہیں، ہوتا نہ ہرگز جگ میں اجالا، حق کا نہ ہوتا گر بول بالا، اے راست گوئی اے ابر رحمت، ہے اس چمن میں سب تیری برکت، گر تو نہ ہوتی یا سایہ افگن، برباد ہوتا کب کا یہ گلشن، عالم ہے سرسبز تیرے قدم سے، آباد یہ گھر ہے تیرے دم سے، باغ جہاں کو چھانٹا ہے تو نے، اکثر خزاں کو ڈانٹا ہے تو نے، تو بے کسوں کی یاور رہی ہے، تو گمراہوں کی رہبر رہی ہے، جن بستیوں میں تو چہچہائی، کھیتی انہی کی یا لہلہائی، بند اپنی جس جاں تو نے زباں کی، نکبت نے منزل آ کر وہاں کی، ہوتے رہے ہیں سب ملک و ملت، سرسبز تجھ سے نوبت بنوبت، مشرق میں جب تھی تیری حکومت، چھائی ہوئی تھی مغرب میں ظلمت، جب دور تیرا مغرب میں آیا، مغرب کو تو نے مشرق بنایا، کھلتے رہے ہیں گل تیرے ہر سو، مہکی ہے اکثر یاں تیری خوشبو، گو تجھ میں تلخی حد سے سوا ہے، پر تیری دارو صحت فزا ہے، غو علم کی تو ہے زندگانی، پر جہل تیرا دشمن ہے جانی، جاہل ہمیشہ تجھ سے لڑے ہیں، ناداں ہزاروں تجھ سے اڑے ہیں، لاکھوں بلائیں آئی ہیں تجھ پر، اکثر گھٹائیں چھائی ہے تجھ پر، ملکوں نے تجھ پر حملے کیے ہیں، قوموں نے
تجھ سے بدلے لیے ہیں، اے کلمہ حق، اے سر یزداں، جس وقت ہو تو پردے سے عریاں، عین پیش او پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، عریاں، ٹھیک ہے، جس وقت ہو تو پردے سے عریاں، ہو تیرے جس دم انصار تھوڑے، دشمن بہت ہوں اور یار تھوڑے، عالم ہو تیرا جب ناشناسا، عالم ہو تیرا جب ناشناسا، حالی کو رکھیو اپنا شناسا، حالی کو رکھیو اپنا شناسا۔ آئیے اب ان کے معنی کو پڑھتے ہیں۔ اغیار، اغیار کا مطلب ہے غیر کی جمع، ٹھیک ہے۔ جلوہ گشتر، جلوہ گستر کا مطلب ہے ظاہر ہونے والا۔ مفتوں، مفتوں کا مطلب ہے جیسے کہ عاشق یا مجنوں، ٹھیک ہے۔ سلف، سلف کا مطلب ہے گزشتہ، ہے نا، یعنی یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، ٹھیک ہے، یا اگلا پہلے کا، جو جیسے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہندی میں پوروج، یعنی پچھلے یگ کے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اصل لفظ اس کا ہے گزشتہ، ٹھیک ہے۔ نکبت، نکبت کا مطلب ہے مفلسی۔ صلہ، صلہ کا مطلب ہے بدلہ۔ وحشت آگی، اس کا مطلب ہے جیسے کہ گھبرایا ہوا، ٹھیک ہے۔ رم، رم کا مطلب ہے نفرت یا خوف۔ عسل، عسل کا مطلب ہے شہد۔ یزداں، یزداں کا مطلب ہے نیکی اور خیر کا خالق یا خدا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلو، جلو کا مطلب ہے ہمراہی یا اتفاق، ٹھیک ہے۔ شبخوں، شبخوں کا مطلب ہے رات کا حملہ۔ دلدوز، دلدوز کا مطلب ہے دل پر اثر کرنے والا۔ تیونت، تیونت کا مطلب ہے عادت یا پھر طبیعت۔ عریاں، عریاں کا مطلب ہے ننگا۔ آشتی، آشتی کا مطلب ہے دوستی۔ افسوں، افسوں کا مطلب ہے جادو یا فریب۔ زہر ہلاہل، زہر ہلاہل کا مطلب ہے مار ڈالنے والا زہر، ٹھیک ہے۔ جمہور، جمہور کا مطلب ہے عوام یا تمام، ٹھیک ہے۔ انصار، انصار کا مطلب ہے مددگار، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سبق نمبر 43 تک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 44 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔